اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مبارک مجلس ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی، اور اس محفل پاک کو دو طرح کی نسبت حاصل ہے۔ ایک تو اس مسجد میں جو ماہانہ درس پاک ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے اسی میں شامل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ رفقائے مدینہ طیبہ طاہرہ، ہمارے وہ ساتھی جن کو موقع بموقع حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری کا موقع ملا، جس میں ہمارے ان مواقع کی روح رواں شخصیت جو ہوتے ہیں وہ ہمارے محسن محترم المقام جناب حاجی محمد خالد نقشبندی صاحب مدہ ذلہ العالی، جن کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے نصیب اور مقدر میں بڑی خوش نصیبیاں لکھی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار نصیب ہے اور آپ کے قدمین شریفین کی برکت نصیب ہے۔ کون رہ سکتا ہے وہاں جب تک حضور نہ چاہیں؟ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور آپ کی شفقت، یقیناً آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ مدینہ طیبہ طاہرہ سے ان دنوں تشریف لائے ہیں، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو عاشق امیر حمزہ ہیں۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری محفل میں کوئی اور نہ بھی ہو، آپ اکیلے ہی ہوں تو کافی ہے۔ میں زیادہ کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی، ایک ہی بات عرض کرنی ہے، اور وہ میں چاہوں گا کہ 20-25 منٹ کے اندر میں اس کو مکمل کروں۔ وہ بات یہ ہے، ویسے تو ایمان شروع ہی نہیں ہوتا جب تک درمیان میں آقا کریم نہ ہو۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی لگ جاتی ہے، اور وہ بعض اوقات اس کے بغیر ہی ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے خیال میں شاید کوئی اعمال صالحہ ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز ایمان کا پھل ہے، روزہ بھی ایمان کا، حج بھی ایمان کا، عمرہ بھی ایمان کا پھل ہے، سخاوت بھی ایمان کا پھل ہے۔ ایمان جس کو کہتے ہیں وہ صرف حضور ہیں۔ نہ ایمان شروع ہوتا ہے، نہ حضور کے بغیر ایمان رہتا ہے، نہ حضور کے بغیر ایمان بچتا ہے۔ بس حضور ہیں تو ایمان ہے، آپ نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ اچھا، اس میں پھر انسان کی زندگی میں بڑے سارے مرحلے آتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، جن جن چیزوں کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے، اس میں بھی حقیقت پہلے حضور ہی ہے، لیکن بظاہر لگتا کچھ اور ہے۔ مثلا سیدنا عمر بن خطاب جب ایمان لائے تو آپ اپنے بہنوئی اور اپنی ہمشیرہ سے قرآن مجید سن کر
آپ کا دل پسیجا اور پگھلا اور وہیں سے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب بیان کرنے والے سیدنا عمر بن خطاب کے ایمان کی وجہ تلاوت قرآن کو قرار دیتے ہیں۔ بیان کرنے والا اس کو کوئی جدا شے سمجھ رہا ہے، کوئی الگ شے سمجھ رہا ہے۔ کیونکہ قرآن انہوں نے سنا، قرآن مجید سے ان کا دل نرم ہوا، پسیجا، سمجھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو اس کی اول وجہ سیدنا عمر بن خطاب کے ایمان کی حضور کو قرار نہیں دیتے بیان کرنے والے، حالانکہ اسی میں اشارہ موجود ہے۔ قرآن پاک سن کے سیدنا عمر بن خطاب جہاں آ رہے ہیں ان کو قرآن سے یہی تو سمجھ آئی کہ اصل ایمان حضور ہیں۔ اچھا، کئیوں کے ایمان کی وجہ کچھ اور ہے۔ مثلا سیدنا بلال کے ایمان کا واقعہ ہے، حضرت عمار بن یاسر کے ایمان کا واقعہ ہے، اسی طرح جو خواتین صحابیات ہیں ان کے ایمان کے واقعات ہیں۔ آہستہ آہستہ ہی حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ کوئی ایک ہی اس سے وابستہ ہوا، پھر وہ سلسلہ بڑھتا گیا، 40 تک پہنچا، پھر سلسلہ آگے بڑھا، کوئی اور افراد اس میں شامل ہو گئے، لیکن قوت اور طاقت نہیں تھی۔ وہ قوت اور طاقت، افرادی قوت آہستہ آہستہ بنی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں رہ کے اپنے مخالفین کے ساتھ نبرد آزما ہونا پسند نہیں فرمایا، اور اللہ نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ یعنی مکے میں رہتے ہوئے کوئی جنگ نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ افراد ملتے گئے، جمعیت بنتی گئی اور بہت بڑی طاقت بن گئی۔ بظاہر وہ طاقت نہیں تھی، بظاہر ہے کہ اگر مقابلے میں 1000 کھڑا ہے تو دوسری طرف 313 ہیں، تو بظاہر تو کوئی طاقت نہیں، اسلحہ کی بھی کوئی طاقت نہیں۔ وہ جو 313 میدان میں لڑ گئے اس کی وجہ بھی حضور ہی ہے۔ آگے جائیں، جہاں بھی آپ کو دیکھیں بالآخر سبب کچھ اور نظر آئے گا۔ بعض اوقات قاضیوں کے بہتر فیصلے، اچھے فیصلے، ایمانداری پر فیصلے لوگوں نے دیکھے تو ایمان قبول کر لیا۔ تو سننے والا کیا کہے گا کہ وہ جو جج اور قاضی ہے، جو قاضی اسلام ہے، اس نے فیصلہ بڑا سچا دیا ہے، فیصلہ بڑا ٹھیک دیا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ دیکھ کر کہ اس طرح کے بندے اسلام نے تیار کیے، بندوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو بظاہر وجہ کیا بنی؟ قاضی کا سچا فیصلہ، لیکن اس فیصلے کے پیچھے جائیں تو وجہ حضور ہی ہے۔ بظاہر جہاں کہیں بھی آپ کھڑے ہو، کسی نے بہت اچھا قرآن پڑھا، کسی کا کوئی بہت زبردست قسم کی ایمانداری دیکھی، یہاں بر صغیر میں تاجروں کی ایمانداریاں دیکھ کر ہندو مسلمان ہوئے، تو بظاہر وجہ کیا ہوگی کہ تاجر ہے، بر صغیر میں آئے، یہاں ایمانداری کا وہ شعور اور وہ معیار نہیں تھا، تو تاجروں کی ایمانداری دیکھی ہندوؤں نے، سکھوں نے، تو ان کی ایمانداری دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو بظاہر وجہ تاجروں کی ایمانداری ہے، لیکن اگر جڑ میں پہنچیں، روٹ کی طرف جائیں تو وجہ حضور ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا، باقی سب کی وجہیں اور کچھ بنی ہیں، اصل بات پردے میں تھی، یعنی ظاہر میں کچھ اور تھا اور پیچھے چلتے جائیں تو حقیقت حضور نکلیں گے جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، آپ ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، تو بظاہر
ان کا اپنا وجود کچھ معنی نہیں رکھتا اگر پیچھے حضور نہ ہو. کیا بھائی؟ بادشاہان اسلام ہیں، فاتحین ہیں، سخی ہیں جنہوں نے سخاوت کی ہے، شہید ہیں، بڑے بڑے رتبے اور بڑے بڑے مقام ہیں ان کے، لیکن چلتے جائیں گے تو جس کے پیچھے بھی کوئی وجہ نکلے گی بنیادی طور پر وہ وجہ حضور ہی نکلیں گے. اور میرے قبلہ مرشد کریم فرمایا کرتے تھے ایمان انسان کا اپنا عمل نہیں دیتا. میری نماز مجھے ایمان نہیں دیتی، میرا روزہ مجھے ایمان نہیں دیتا، میرا حج عمرہ مجھے ایمان نہیں دیتا. آپ فرمایا کرتے تھے ایمان دیتے بھی حضور ہیں، ایمان بچاتے بھی حضور ہیں. ایمان عطا بھی حضور کرتے ہیں اور ایمان بچاتے بھی حضور ہیں. اور یہ درود شریف کی حکمت بیان کرتے ہوئے میرے مرشد کریم نے ایک بات ارشاد فرمایا یہ صیغہ خطاب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتے رہا کرو، ہر وقت پڑھتے رہا کرو، جب موقع ملے پڑھتے رہا کرو. وہ کیا ہوگا کہ ہر وقت تو تمہاری محبت اور تمہاری عقیدت کا وہ لیول نہیں ہوگا، لیکن کوئی ایسا موقع آئے گا کہ اس کو حضور قبول فرما لیں گے. اور قبول فرما کے فرمایا ساری زندگی میں اگر ایک بار بھی حضور نے جواباً کہہ دیا وعلیکم السلام تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان سلامت لے کے دنیا سے جاؤ گے. چونکہ گارنٹی ہو گئی نا، حضور کا فرمانا کوئی معمولی شے تو نہیں نا. وہ جب سرکار کہہ دیں وعلیکم السلام تو گارنٹی ہو گئی. اب آپ کا فرمانا ایسے تو نہیں ہے کہ کل کا پتہ نہیں ایمان بچے کہ نہ بچے، کل آپ سلامت رہیں کہ نہ رہیں، یہ وجہ نہیں. تو امیر طیبہ سید الشہداء ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد اللہ و اسد رسول اللہ ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایمان کل روئے زمین پر ایک الگ اور جدا قسم کی شان کا حامل ہے. میری بات کو پایا یا نہیں پایا؟ سمجھ رہے ہیں؟ سیدی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان امت میں الگ شان کا حامل ایمان ہے، الگ، بالکل الگ ہے. غور فرمائیں کہ آپ شکار سے واپس آئے، لونڈی نے بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. آپ نے وہیں اپنا سامان رکھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے. کیا شان ہے اور کیا جرت ہے بھائی. اس وقت مکے کے اندر سٹیٹس کا مالک وہی ہے جس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، اور اکیلے ہی، کوئی جمعیت اکٹھی نہیں کی، کوئی بندے اکٹھے نہیں کیے، اور اس میں یہ نہیں چاہا کہ بھائی 5-10 بندے ہو جائیں. ظاہر ہے یہ مکے کا سردار ہے اور دارالندوہ کا بڑا ہے اور سارے اس کے آس پاس بیٹھتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مرحلہ. آپ بندے اکٹھے کرنے کی طرف نہیں گئے، حالانکہ آپ کوئی اکیلے تھوڑے ہیں مکے میں، آپ الگ شان کے حامل ہیں، شیر کے شکاری، اور دونوں ہاتھوں سے حق کی خاطر تلوار اٹھانے والے اور چلانے والے. خیر یہ مواقع تو بعد میں آئے، لیکن اس وقت آپ اس طرف نہیں گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا یوں ہے کہ جو ہی لونڈی نے بتایا تو آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ اور آپ کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس نے کسی اور طرف مائل ہی نہیں کیا، اور آپ اس سوچ پر آگئے تو ہوتا کون ہے میرے محبوب سے بدتمیزی کرنے والا. گویا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا نا. ہاں جی، کمان پکڑی این حرم مکی میں، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد، اور لوگ، یہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے سردار بن کے ابو جہل، اور اس سے وجہ نہیں پوچھی. سمجھ رہے ہیں؟ وجہ نہیں پوچھی، کمان پکڑ کے اس کے سر پر ماری، سر پھوڑ دیا، خون بہنے لگا. وہاں سے لوگ اٹھے
وہ اٹھنے والوں کو خود ابو جال روک رہا ہے. اٹھنے والوں کو خود ابو جال روک رہا ہے, نہیں بھائی نہیں, بیٹھ جاؤ, کیونکہ اپنی کرتوت کا پتہ تھا, جو میں نے کیا اس کا علم تھا, اس لیے وہ اس نے پھر ان کو روکنے لگا. یہ حق کی طاقت ہوتی ہے. بولو, یہ حق غالب ہوتا ہے. 1000 بندہ بھی بیٹھا ہو, حق کی آواز غالب ہوتی ہے. حق الگ شان کا حامل ہوتا ہے. حق ہوتا ہے. اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت حق کی چوٹ ہم لگاتے ہیں, فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, حق باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فَيَدْمَغُهُ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چوٹ سر کے اوپر لگانا کہ دماغ باہر آ جائے. وہ ساری خناسیت, ساری شیطانیت اور سارا فتور, سارا فساد ابو جال کے دماغ سے باہر کھینچ کے رکھ دیا. اور سر پر چوٹ لگانے میں بھی حکمت تھی. تو وہ ہے جو میرے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے, جو اصل چیز کو سمجھتے ہیں وہ جڑ کو پکڑتے ہیں. تیرے دماغ میں فطور آتا ہے, تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے باطل خیالات اپنے دماغ میں لاتا ہے, میں تیرا دماغ ٹھیک کر دوں گا. اور کر دیا. اس وقت آپ دیکھتے رہے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی. وہاں سے سیدھے الگ شان کا حامل ایمان میں اس لیے بتا رہا ہوں, سیدھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ کے تو بھتیجے تھے, لیکن سیدنا امیر حمزہ کی یہ بھی شان ہے کہ چچا ہو کر کبھی اپنے آپ کو حضور سے بڑا نہیں سمجھا. حالانکہ رشتے میں بڑے تھے. حضرت عباس والی بات, حضرت عباس رضی اللہ عنہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور؟ وہ کہنے لگے بڑے حضور ہی ہیں, میں پہلے پیدا ہو گیا تھا. بس جب کبھی ادب انسان کو نصیب ہو جائے تو ادب اپنے رستے نکال لیتا ہے. ادب بڑی کمال کی شے ہے, جس کو نصیب ہو. تو غور فرمائیں, جب پہنچے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں, تو کہا کہ میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں, اب کبھی وہ آپ کو نہیں ستائے گا, آپ کی طرف آنے کی جرت کبھی نہیں کرے گا, میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا آیا ہوں. تو حضور علیہ السلام بالکل ساکن ہیں, اس بات پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا. تو آپ بڑے متعجب ہوئے کہ میں اتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں. وہ کام چھوٹا نہیں تھا, اتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں اکیلا ہی, اور پھر آنن فانن کر کے آپ آ گئے. تو اتنا بڑا کام میں کر کے آیا ہوں اور حضور خوش نہیں ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے کہا یہ کیا بلند اخلاق ہے اور کس لیول پر حضور ہیں. فرمایا میں بدلے لینے تو نہیں آیا چچا جان, میں بدلے لینے تو نہیں آیا. تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر ہے کہ آپ میرے دین میں شامل ہو جائیں. اب وجہ سمجھیں ذرا. اب وجہ یہ, اچھا اگر آپ کو یہ پسند ہے تو ٹھیک ہے, کوئی لہت و لال نہیں کیا. اچھا سیدنا امیر حمزہ کو یہ نصیب ہوا کہ آپ کے ایمان کی اول وجہ بھی حضور ہی بنے. میری بات کو پایا آپ نے, میں کیا کہا؟ میں نے پہلے کہا ایمان کی وجہ حضور ہی ہوتے ہیں, چونکہ وہ حضور ہی کی کوئی صفت کسی بندے کے اندر ہوتی ہے جس کو دیکھ کے اگلا بندہ ایمان کو قبول کرتا ہے. وہ ہمیں پھر بیک پہ جانا پڑتا ہے, پیچھے جا کے وہ وجہ تلاش کرنا پڑتی. سیدنا امیر حمزہ کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی اول وجہ ہی حضور ہیں, اور یہ معمولی وجہ نہیں ہے. بولو یہ معمولی وجہ,
نہیں ہے. اگر اس وجہ کو آپ سمجھیں تو یہ ایسی وجہ ہے کہ پروردگار کو اپنے محبوب کی خوشی، اپنے محبوب کی رضا بڑی پسند ہے. اس پر پورا دین کھڑا ہے. بولو، اس پر پورا دین کھڑا ہے. حضور کی رضا پر سارا دین کھڑا ہے. پڑھیے یہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. محبوب، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا آپ کو، ان کی باتوں پر صبر کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. محبوب، یہ جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں کا اس میں ذکر ہے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں محبوب، اس پر صبر کیجئے. ہم آپ کو ایک خاص تحفہ دیتے ہیں. وہ خاص تحفہ یہ نماز پنج گانا ہے. اس میں ذکر ہے، اس آیت میں ذکر ہے. اکٹھا اگر پانچوں نمازوں کا کسی آیت میں ذکر ہے قرآن مجید میں تو وہ یہ مقام ہے. باقی کسی جگہ فجر کا ذکر ہے، کسی جگہ عصر کا ذکر ہے، کسی جگہ اکٹھا نماز پنج گانا کا ذکر اس مقام پر ہے. تو فرمایا محبوب ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے. ہم آپ کو ایک تحفہ دے رہے ہیں. وہ کیا؟ وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو فجر، یہ جو پانچ نمازیں ہیں، یہ محبوب ہم آپ کو دے کیوں رہے ہیں؟ دے کیوں رہے ہیں؟ آپ کا دھیان پورا ہوگا پھر بات بتاؤں گا اگلی. کیوں یہ پانچ نمازیں آپ کو یہ دے رہے ہیں یہ تحفہ؟ محبوب اس لیے دے رہے ہیں لعلک ترضیٰ، حبیب پیارے آپ راضی ہو جائیں. محبوب پیارے آپ راضی ہو جائیں. گویا کہ پانچوں نمازیں جو حضور کو دی جا رہی، وہ حضور کی رضا، آپ کی خوشی اور آپ کی پسند کے پیش نظر دی جا رہی، کہ آپ پسند کرتے ہیں اس طرح کا میری طرف سے تحفہ. محبوب یہ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. جب آپ فجر پڑھیں گے تو آپ اس سے خوش ہوں گے، جب ظہر پڑھیں گے تو آپ راضی ہوں گے، جب عصر پڑھیں گے تو راضی ہوں گے، مغرب پڑھیں گے تو راضی ہوں گے، عشاء پڑھیں گے تو راضی ہوں گے. آپ کو خوش کرنے کے لیے محبوب یہ پانچ نمازیں دی ہیں. اب اللہ کو کتنی پسند ہے حضور کی رضا. اس رضا کو سمجھ گئے تھے امیر حمزہ، اور آپ نے کہا آپ اس پر راضی ہیں، آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، باقی سب کو چھوڑا. یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی پہلے حضرت امیر حمزہ نے اللہ کو پہچان لیا تھا. کوئی جنت دوزخ سامنے تھی؟ بتاؤ. کوئی ملائکہ سامنے تھے؟ کوئی شے سامنے تھی؟ صرف سامنے حضور تھے. حضور کی رضا کی خاطر ایمان قبول کر لیا. حضور کی رضا کی خاطر ایمان قبول کر لیا. تو ہے نا جدا قسم کا ایمان؟ کیوں بھائی؟ الگ قسم کا ایمان ہے نا. باقی کی تو وجہ کوئی دور جا کے بنے گی، ان کی اول وجہ ہی حضور ہیں اس شان کے. باقی آپ کی شہادت وراء الورا، اس نے موت اور حیات کا زاویہ ہی بدل دیا. پہلے 1,24,000 یا کم و بیش نبی آئے، ان کے امتی بھی جانے دیتے رہے، لیکن نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں یہ خوشخبری نہیں دی گئی کہ تم نے میرے نبی کی خاطر جان دی تو تم مردے نہیں زندہ ہو. یہ خوشخبری نہیں دی گئی. یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے، یعنی موت حیات میں بدلی، یہ جو تبدیلی کا موڑ ہے، یہ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے. فرمایا تم نے میرے محبوب کی خاطر جان دی ہے، ہم لوگوں کی زبانیں بند کر دیں گے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ اشارہ تھا. لوگوں کی زبانیں بند کر دیں گے. خبردار اگر زبان کھولی اور انہیں مردہ کہا. زبانیں تو دور کی بات ہے، فرمایا خیال بھی بند کر دیں گے، گمان بند کر دیں گے. ذہن میں خیال بھی نہیں لانا کہ یہ مردہ ہے. یہی تو فرق ہے ایک عاشق کے مدینہ جانے میں اور ایک گھسے پٹے آدمی کے مدینہ جانے میں. جس بندے نے سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں مردہ سمجھ کے جانا ہے، اچھا یہی سے اشارہ سمجھیں، یہاں سیدنا امیر حمزہ کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ مردہ خیال کر سکتے ہیں؟ قرآن کی نص ہے، کسی عالم کی بات نہیں، خدا کا کلام ہے. مردہ نہ کہو، مردہ خیال بھی نہ کرو.
سیدنا امیر حمزہ کو یہ شان ملی کہاں سے؟ اگر وہاں مردہ کہنا اور مردہ گمان کرنا جائز نہیں تو سرور کونین کی بارگاہ میں مردہ سمجھ کے کون جا سکتا ہے؟ اگر تم کسی گزری ہوئی شخصیت کے پاس جاتے ہو کہ وہ تھے اور فوت ہو گئے اور مردہ ہیں تو کیا لینے جاتے ہو؟ وما علیہ الا البلاغ.